ہسپتال کے کوریڈور میں مکمل سناٹے کا راج تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکنیں بھی اس سناٹے میں گھلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہر شخص اندرونی بے چینی میں مبتلا تھا، ہر ایک کے دل میں خوف کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ اندر فیصل خان زادہ کا آپریشن جاری تھا اور باہر ان کی بیوی حمائمہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے خدا سے دعا گو تھی۔ ان کے برابر میں سحر بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ غم کے بوجھ سے مرجھایا ہوا تھا۔ فیصل خان زادہ اس کے تایا ہی نہیں بلکہ باپ کے برابر تھے۔ دوپٹے سے سر ڈھانپے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، وہ مسلسل اللہ کے حضور التجا کر رہی تھی کہ اس کے تایا ابو جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ کمرے میں موجود سبھی افراد کے چہرے پر بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ حمائمہ بیگم کے برابر میں رحمان خان زادہ اور ان کی بیوی بھی موجود تھے۔ ہر آنکھ اشک بار، ہر دل بوجھل تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امید کی شمع کمزور ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عجلت میں باہر آئے۔ ان کا چہرہ پریشانی کا آئینہ دار تھا۔ انہوں نے رحمان خان زادہ کی طرف دیکھا اور بھاری لہجے میں کہا کہ آپ کے بھائی کی حالت کافی نازک ہو رہی ہے۔ ان کی ہارٹ بیٹ غیر معمولی طور پر تیز ہو رہی ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں بار بار ایک ہی نام لے رہے ہیں، رجب خان زادہ۔ ان کے لبوں پر صرف یہی الفاظ ہیں۔ آپ لوگوں کو جلدی سے رجب کو بلانا ہوگا ورنہ ان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ بہتر ہوگا کہ آخری وقت میں وہ اپنے پسندیدہ شخصیت سے ملاقات کر لیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی حمائمہ بیگم ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ سحر کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دھیرے سے حمائمہ بیگم کے قریب آئی اور ان کا بازو تھام کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ تائی اماں، آپ سائیں جی کو کال کریں، وہ آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ انہیں بابا جانی کی حالت کے بارے میں بتائیں، وہ ضرور آئیں گے۔ حمائمہ بیگم نے سحر کی بات سن کر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، وہ سخت دل ہے سحر، ہمارے مرنے پر بھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ نماز والے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ سحر نے بے بسی سے اپنے چاچو کی طرف دیکھا جو ڈاکٹر کی بات سن کر پتھر کے مجسمے کی مانند ہو گئے تھے۔ آنسوؤں سے بھیگتی آواز میں سحر بولی، چاچو آپ ہی سائیں جی کو کال کر دیں، وہ آپ کی بات سن لیں گے۔ انہیں بتائیں کہ بابا جانی کس حالت میں ہیں، وہ کسی قیمت پر بھی آپ کی بات کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ رحمان خان زادہ نے سحر کی بات سن کر سر اس بات میں ہلایا اور باہر چلے گئے۔ ان کے دل میں امید اور بے یقینی کی کشمکش جاری تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بھائی اس قدر نازک حالت میں پہنچ جائے گا۔ سحر نے بھی اپنے تائی اماں کا پیچھا کیا جو نماز والے کمرے میں سجدے کی حالت میں اپنے شوہر کی صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ سحر دروازے کے پاس رک کر خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ اللہ ان کی دعا قبول کرے اور ان کے شوہر کو صحت دے۔ فضا میں دعا اور آنسوؤں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ ہر آنکھ خدا کے سامنے جھکی ہوئی تھی، ہر دل ایک دعا مانگ رہا تھا۔ اسپتال کا کوریڈور جیسے اس وقت جنت کا دروازہ بن گیا تھا جہاں سے صرف امید کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ رحمان خان زادہ اسپتال کے باہر آتے ہی اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، رجب کو کسی بھی طرح یہاں لانا ہے۔ انہوں نے فوراً موبائل نکالا اور امریکہ میں موجود رجب خان زادہ کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا دوسری جانب رجب اپنے فلیٹ میں بیٹھا اپنے آفس کا کام نپٹا رہا تھا۔ اس نے جب اپنے چاچو کی کال دیکھی تو ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ دل میں تلخی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جس حویلی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ بس گیا تھا، اس کی یادیں اچانک تازہ ہو گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ فون کی دوسری طرف رحمان خان زادہ کی روتی ہوئی آواز سن کر رجب کا دل جیسے دہل سا گیا ہو۔ چاچو سب خیریت ہے؟ حویلی میں سب ٹھیک ہے؟ رجب کی آواز میں تشویش اور بے چینی واضح تھی۔ رجب خان زادہ 28 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ وہ خان زادہ حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ تھا جس کی موجودگی سے حویلی روشن رہتی تھی، لیکن جب سے وہ حویلی چھوڑ کر امریکہ جا بسا تھا سب کچھ ویران ہو گیا تھا۔ دوسری طرف رحمان خان زادہ کی آواز میں دکھ اور خوف کی آمیزش تھی۔
فیصل بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ہسپتال والے کہتے ہیں کہ وہ تمہارا نام بے ہوشی میں لے رہے ہیں۔ اگر تم بر وقت نہ آئے تو ان کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ تمہاری اماں بھی بہت رو رہی ہیں۔ اور سحر، رجب نے ان کی بات کاٹ دی کہ میں ابھی آ رہا ہوں، اور خدا کے لیے اس لڑکی کا نام میرے سامنے مت لیا کرے۔ رجب کا لہجہ سخت تھا، مگر اس میں چھپی لرزش اس کے دل کی حالت کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ میں تلخی اور نفرت کی جھلک تھی، لیکن باپ کی حالت کا سن کر اس کا دل پگھل گیا تھا۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا اور جلدی سے لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر فلائٹ بک کرنے لگا۔ ہر لمحہ جیسے بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے کام کو ایک طرف رکھ کر وہ تیزی سے فلائٹ کی بکنگ مکمل کر رہا تھا۔ خیالات کا طوفان اس کے ذہن میں اٹھ رہا تھا۔ اس کا دل بار بار ماضی کی یادوں میں کھو جاتا، جب وہ اپنی حویلی میں تھا اپنے باپ کے سائے میں۔ مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ حویلی چھوڑنے کا فیصلہ، سحر سے نفرت، سب کچھ اس کے دل و دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ رجب خان زادہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ کسی طرح وقت کو پیچھے موڑ دے، کسی طرح اس لمحے کو بدل دے جب اس نے حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا تھا۔ مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے واپس جانا ہوگا اپنے باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ لیپ ٹاپ بند کرنے کے بعد وہ فلیٹ میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی، جیسے اس کے دل کی حالت۔ اس نے جلدی سے ضروری سامان سمیٹا، اپنا پاسپورٹ اٹھایا اور روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ وہ وقت پر پہنچ جائے اور اپنے باپ کو آخری بار دیکھ سکے۔ رات کی تاریکی میں رجب خان زادہ نے اپنے فلائٹ بک کی اور چند گھنٹوں بعد وہ ہوائی جہاز میں بیٹھا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آسمان کے نیچے ہزاروں فٹ کی بلندی پر وہ اپنی نشست پر بے چینی سے بیٹھا تھا، کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے، بادلوں کے درمیان چھپی ہوئی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے۔ اس کا ذہن ماضی کی ان تلخ یادوں میں کھو گیا جو اسے ایک بھولا ہوا خواب لگتی تھی۔ لیکن دل میں آج بھی تازی تھی وہ یادیں، جب وہ 21 سال کا تھا۔ ہر چیز کی طرح تازہ تھی۔ اس دن گھر پر ایک گہری افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ ان کے چاچو کا انتقال ہو گیا تھا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی کا راج تھا۔ رجب نے اپنے چاچو کو ہمیشہ اپنے باپ کی طرح مانا تھا۔ ان کی موت نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس دن وہ سب قبرستان سے واپس لوٹے تھے۔ ہر کوئی غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جاتا، اس سے پہلے ہی اچانک اس کے والد فیصل خان زادہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا تھا۔ وہ حیران ہو گیا تھا کیونکہ ان کے حکم میں ایک سختی تھی۔ وہ اپنے والد کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جہاں گھر کے تمام بڑے افراد پہلے سے موجود تھے۔ ہر آنکھ رجب پر مرکوز تھی، جیسے وہ کسی بڑے اعلان کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ فیصل خان زادہ نے گلا کھنکارا اور رجب کی طرف دیکھ کر بولے، میں زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا۔ تم میرے اکلوتے اور فرما بردار بیٹے ہو، اور مجھے تمہاری ذات پر بھرپور یقین ہے کہ تم میرے فیصلے سے انکار نہیں کرو گے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی سحر سے کرائیں گے۔ وہ میرے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی ہے۔ اس طرح وہ ہمارے ساتھ بغیر کسی رشتے کے حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ ہم اسے ایک مضبوط تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ رجب کے دل میں جیسے طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آنکھوں میں حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر لیے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے تقریباً چیخ کر کہا، یہ ممکن نہیں۔ سحر محض 10 سال کی بچی ہے، میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ فیصل خان زادہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور تمہیں اس فیصلے کو قبول کرنا ہوگا، اور ہم تمہاری رخصتی ابھی سحر کے ساتھ نہیں کروائیں گے۔ ابھی صرف نکاح ہوگا اور رخصتی سحر کے بالغ ہونے کے بعد۔ اگر تم نے انکار کیا تو ہم تم سے اپنا نام چھین لیں گے۔ سحر میرے بھائی کی واحد نشانی ہے اور ہم اس کا تحفظ چاہتے ہیں۔ رجب کا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس کے سامنے بیٹھے لوگ جنہوں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا، آج اسے کسی بند گلی میں دھکیل رہے تھے۔ وہ بے بسی سے اپنی مٹھی بھینچ کر کھڑا رہا۔ آپ لوگ میرا نکاح ایک 10 سالہ بچی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں درد اور غصہ تھا، لیکن فیصل خان زادہ کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔
انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے میرے حکم کی لاج نہیں رکھی تو میں تمہارے نام کے آگے سے اپنا نام چھین لوں گا، اپنی جائیداد سے تمہیں عاق کر دوں گا، تمہیں ہر اس رشتے سے آزاد کر دوں گا جس کی قید میں تم ہو۔ اور یہاں آ کر رجب خان زادہ خاموش ہو گیا تھا۔ اپنے خاندان کے سامنے اپنے باپ کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ شام ہوتے ہی نکاح کا انتظام کر دیے گئے تھے۔ رجب نے ضبط سے مٹھی بیچ کر نکاح قبول کیا، جبکہ 10 سالہ سحر، جس کی معصومیت اس کے چہرے پر چھلک رہی تھی، ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ رجب کو اپنی چھوٹی سی دلہن پر شدید غصہ آیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا۔ نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اگلے 2 دن کسی سے کچھ کہے بغیر امریکہ اپنی خالہ کے پاس چلا گیا۔ امریکہ آنے کے بعد وہ خالی ہاتھ نہیں بیٹھا تھا، بلکہ اس نے لگن کے ساتھ اپنے بزنس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ اور کہتے ہیں نا، جب کسی انسان کو کسی بات کی لگن ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کی پوری ہمت اس چیز کو حاصل کرنے میں لگا دے تو وہ شے اس کو حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ 7 سال بعد اب رجب خان زادہ اب بزنس کی دنیا میں ایک نام بنا چکا تھا۔ وہ ایک کامیاب انسان تھا، لیکن دل میں ایک خلش ہمیشہ باقی رہی۔ ان 7 سالوں میں اس نے نہ کبھی حویلی کی طرف پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی شہر کے بارے میں سوچا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن رہا، لیکن ماضی کی یادیں جو وہ بھولنا چاہتا تھا ہمیشہ اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ اب اس فلائٹ میں بیٹھے وہ ان تمام یادوں کے بوجھ تلے دب رہا تھا۔ دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، ماضی کے وہ زخم جو کبھی بھر نہ سکے۔ ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، ہر لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس سفر کے بعد اس کا سامنا ان تمام یادوں سے ہوگا جو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا، لیکن اس بار وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے باپ کے لیے واپس جانا تھا، اپنی حویلی کے لیے، اور شاید اس رشتے کے لیے بھی جسے اس نے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ صبح کے قریب 12 بجے رجب خان زادہ کی فلائٹ پاکستان کے ہوائی اڈے پر لینڈ کر چکی تھی۔ لمبی مسافت طے کرنے کے بعد وہ تھکا ہوا ضرور تھا، لیکن دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی خبر نہیں دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے اپنے باپ کی حالت جان لے۔ ایئرپورٹ پر اس کے گہرے بلیک پینٹ شرٹ اور لمبے کوٹ میں ملبوس ہونے نے اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ اس کی خانون جیسی پرکشش وجہت نے ایئرپورٹ پر موجود کئی لڑکیوں کو پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ رجب نے جلدی سے ایک ٹیکسی لی اور اپنے چاچو رحمان صاحب سے ہسپتال کا پتہ معلوم کر کے وہاں روانہ ہو گیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے والد کی حالت جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ ہسپتال پہنچنے میں اسے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کے ریسیپشن پر پہنچا، اس نے اپنے والد کا نام لے کر ICU کا راستہ پوچھا اور پھر تیزی سے وہاں کی طرف بڑھا۔ ICU کے باہر سامنے ہی اس نے رحمان صاحب کو بیٹھے دیکھا۔ 7 سال بعد اپنے چاچو کو دیکھ کر رجب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بے اختیار پکارا، چاچو۔ رحمان صاحب نے جب گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے رجب خان زادہ کھڑا تھا۔ وہ حیران رہ گئے، جیسے خواب دیکھ رہے ہوں۔ رجب تیزی سے ان کے پاس آیا اور ان کے سینے سے لگ گیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ رحمان صاحب کا دل جیسے سکون سے بھر گیا۔ وہ اپنے بھتیجے کو سینے سے لگائے رو رہے تھے۔ رجب نے جلدی سے پوچھا، بابا کہاں ہے؟ رحمان صاحب نے ICU کی طرف اشارہ کیا۔ رجب نے کچھ سوچے بغیر ہر حد توڑ دی اور ICU میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی اس کے والد فیصل خان زادہ آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ ان کے چہرے پر سکون اور تکلیف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ رجب تیزی سے ان کے قریب پہنچا۔ فیصل خان زادہ نے آنکھیں کھولی تو سامنے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور وہ اٹھ کر رجب کو گلے لگانا چاہتے تھے، لیکن کمزوری نے انہیں روکے رکھا۔ مگر رجب نے کوئی دیر نہیں کی۔ وہ جلدی سے جھک کر اپنے والد کے سینے سے لگ گیا۔ دونوں باپ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فیصل خان زادہ نے لرزتی آواز میں کہا، تم نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے رجب، تم نے ہمیں چھوڑ کر جیتے جی مار دیا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ایسا کرو گے۔ رجب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ تھاما اور کہا، بابا میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا۔
فیصل خان زادہ نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے رجب کے چہرے کو چھوا اور کہا، ہماری سحر کو اپنا لو رجب، وہ بہت معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ رجب نے اپنے والد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بابا آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، پلیز آپ اس طرح مت کریں، میں آپ کے ہر فیصلے کو قبول کروں گا۔ اس نے اپنے والد کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ فیصل خان زادہ کی آنکھوں میں سکون کی جھلک تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس لمحے میں رجب کے دل میں بھی سکون کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماضی کی تلخیاں شاید بھلائی نہ جا سکیں، لیکن اپنے والد کی دعائیں اور محبت اس کے دل کو ہلکا کر رہی تھی۔ رجب خان زادہ اپنے والد سے ایک طویل ملاقات کے بعد ICU سے باہر آیا تو کوریڈور میں سر جھکائے بیٹھی ہمائمہ بیگم کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ میں تسبیح تھامے وہ آہستہ آہستہ ذکر کر رہی تھیں۔ چہرے پر وقت کی کئی کہانیاں رقم تھیں، مگر آج ان کے دل میں ایک ہی دعا تھی، اپنے شوہر کی صحت اور اپنے بیٹے کی واپسی۔ رجب نے خاموشی سے قدم بڑھائے اور اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا، جیسے بچپن کی وہی معصومیت لوٹ آئی ہو۔ ہمائمہ بیگم کو ایک اپنے کی گرمی اپنے قریب محسوس ہوئی۔ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی نظر سامنے پڑی ان کا دل دہک سا گیا۔ رجب، ان کے لبوں سے صرف یہی لفظ نکلا، مگر آنکھوں میں کئی سوالات اور شکوے چھپے تھے۔ انہوں نے جلدی سے تسبیح کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت اور دل میں سوالوں کی رنجشیں جیسے ایک پل میں ٹوٹنے کو تھی۔ تم یہاں کیسے؟ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا تمہیں ہمارے حال پر رحم آ گیا ہے یا صرف اپنے باپ کی حالت دیکھنے آئے ہو؟ رجب نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ماں، میں جانتا ہوں میں نے آپ سب کو بہت تکلیف دی ہے، لیکن یقین کریں میں آپ سب کو کبھی بھول نہیں پایا۔ ہمائمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رجب کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے بولی، تم نہیں جانتے رجب، میں تمہارے بغیر کتنی ادھوری تھی۔ تم صرف میرے ایک ہی تو اولاد ہو۔ سالوں تک میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، ہر روز دعا کی ہے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے، لیکن تم نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ جب تم نے ہمیں تنہا کر دیا تھا۔ وہ بھبک کر رونے لگی تو رجب کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے بغیر اس کے اپنے اتنے تکلیف میں مبتلا۔ وہ ہاتھ جوڑ چکا تھا اور نم لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں اماں، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرے بغیر آپ سب کتنے ادھورے ہیں۔ ہمائمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بیٹا، ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے تم نہیں جانتے، وہ اپنے بچوں کی تمام خطائیں معاف کر دیتی ہے۔ میں نے تمہارے آنے کا ہر پل انتظار کیا ہے اور آج تم میرے سامنے ہو۔ شاید خدا نے میری ہر دعا سن لی اور تمہیں مجھے لوٹا دیا۔ رجب نے اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ میں واپس آ گیا ہوں ماں، ہمیشہ کے لیے، میں آپ کو پھر کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہمائمہ بیگم نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے، جیسے تمام تلخیاں اور شکوے ایک لمحے میں بہہ گئے ہوں۔ کوریڈور کی خاموشی میں ان کے دلوں کی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی اور ماں کے گلے لگ کر رجب نے اپنی روح کو سکون محسوس کیا۔ تمہارے آنے سے ہمارا دل پھر سے زندہ ہو گیا ہے رجب، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمائمہ بیگم نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ رجب نے اپنی ماں کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ آپ سب میری دنیا ہیں ماں، اب کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ رجب خان زادہ اپنی ماں کے ساتھ باتوں میں محو تھا کہ اچانک ایک نرم اور دلکش آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ تائی اماں، بابا جانی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ یہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی اور اس کی آنکھوں میں واضح دلچسپی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ یہ آواز اسے بہت خوبصورت لگی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا اور سامنے کھڑی ایک خوبصورت دوشیزہ کو دیکھ کر جیسے وقت تھم گیا تھا۔ سحر، جو ابھی نماز پڑھ کر کوریڈور میں آئی تھی، پریشان نظروں سے اپنی تائی اماں اور ان کے ساتھ کھڑے اجنبی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی اور چہرے پر معصومیت تھی۔ رونے کے باعث چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، جو اس کو اور حسین بنا رہا تھا، اور سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سحر پر جم گئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کی دنیا رک گئی ہو۔
اور سامنے کھڑی لڑکی کی خوبصورتی نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھا، یہ وہی سحر تھی جسے وہ ایک بچی سمجھ کر پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ ہمائمہ بیگم نے رجب کے چہرے کی حیرانی کو بھانپ لیا۔ انہوں نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، رجب یہ سحر ہے، کتنی بڑی ہو گئی ہے نا؟ ان کی آواز میں محبت اور فخر جھلک رہا تھا۔ رجب کا دل جیسے سنبھل نہیں رہا تھا۔ وہ سحر کو دیکھ رہا تھا مگر اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اپنی کیفیت بیان کر سکے۔ اس کی آنکھیں سحر کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے ہر لمحہ اسے دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ حیران تھا کہ یہ لڑکی جو اب ایک حسین دوشیزہ بن چکی ہے، اس کی بیوی ہے۔ سحر نے جیسے ہی سنا کہ سامنے کھڑا شخص اور کوئی نہیں بلکہ اس کا شوہر رجب خان زادہ ہے، اس کے چہرے پر شرم کی لالی دوڑ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے کوریڈور میں موجود بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ خود بھی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ رجب کی نظریں سحر کا پیچھا کرتی ہوئی اس کے دل میں کئی سوالات تھے، مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس معصوم لڑکی کے لیے اب بھی وہی جذبات رکھتا ہے جو ایک شوہر کو رکھنے چاہیے؟ اس کی خاموشی کے پیچھے کئی جذبات تھے جو ایک دم سے جاگ گئے تھے۔ ہمائمہ بیگم نے رجب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور محبت سے کہا، بیٹا، سحر نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے، وہ بہت معصوم ہے، اب اسے ناراض نہیں کرنا، وہ تمہارے نام پر 7 سال سے بیٹھی ہوئی ہے، کچھ خیال کرنا۔ رجب نے ماں کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ سحر کی طرف بڑھا مگر قدم جیسے رک گئے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نوخیز لڑکی سے کیا بات کرے جو اس کی بیوی ہونے کے باوجود اس کے لیے ایک اجنبی تھی۔ سحر نے سر جھکائے محسوس کیا کہ رجب اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کا دل ایک بار پھر بے قابو ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور آنکھوں میں جھجک لیے رجب کی طرف دیکھا۔ رجب کی نظروں میں گہری سنجیدگی تھی۔ سحر۔ رجب نے دھیرے سے اس کا نام پکارا مگر اس کے بعد الفاظ جیسے کھو گئے۔ سحر نے مزید سر جھکا لیا، کیسی ہو تم اور کہاں تھی؟ وہ بے ساختہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آواز سن کر لمحے بھر کے لیے سحر کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور دھیمے لہجے میں بولی تھی، جی میں ٹھیک ہوں، میں نماز والے کمرے میں تھی، میں دعا کر رہی تھی کہ آپ واپس آئیں، بابا جانی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آج بھی وہ ویسے ہی تھی، معصوم سی، جو دل میں بات ہوتی تھی وہ لبوں سے بیان کر دیتی تھی۔ ابھی بھی اس نے کسی چیز کا پردہ نہیں رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے رحمان چاچو کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور بابا کی حالت کے بارے میں مزید معلومات اکٹھا کرنے لگا تھا، لیکن بار بار نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس معصوم سی لڑکی پر جا رہی تھیں جو مسلسل نہ جانے آنکھیں بند کیے کلام پاک کی آیتوں کا ورد کر رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور رجب کی موجودگی نے فیصل خانزادہ اور خانزادہ حویلی کے تمام افراد کی زندگیاں میں ایک نیا رنگ بھر دیا تھا۔ فیصل خانزادہ کی طبیعت میں مسلسل بہتری آئی اور بالآخر ایک ہفتے بعد انہیں ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ اس وقت خانزادہ حویلی کی طرف واپس جانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ فیصل خانزادہ جس گاڑی میں سوار تھے وہ رحمان صاحب کی ڈرائیو کردہ تھی اور اس میں ان کی بیوی بھی موجود تھی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب گاڑی چلنے کی ہوئی تو ہمائمہ بیگم نے اچانک رجب سے کہا، رجب تم سحر کو دوسری گاڑی میں لے آنا، ہم لوگ اس گاڑی میں چلے جاتے ہیں، اب اس میں جگہ بھی نہیں ہے، تمہارے بابا پیچھے بے آرام ہو جائیں گے۔ ان کی بات سن کر سحر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ رجب نے سر ہلایا اور پھر سحر کی طرف دیکھا۔ ایک ہفتے کے دوران ان دونوں کے درمیان کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ سحر کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً انکار کرنا چاہتی تھی مگر اچانک رجب نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا، جس کا مطلب تھا کہ خاموش رہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی اور پھر اس کی سرد مہری کو محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اس کا دل ایک گہرے اضطراب میں ڈوبا تھا۔ رحمان صاحب گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے اور گاڑی حویلی کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔
ان کے پیچھے گارڈ کی گاڑی بھی چل رہی تھی جس میں خانزادہ حویلی کی حفاظت کے لیے مخصوص افراد سوار تھے۔ سحر کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں اور وہ بے اختیار رجب کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی، جبکہ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات اور خوف تھے۔ وہ سفید شلوار قمیض اور مردانہ شال میں ملبوس تھا جو اس کی شخصیت کو مزید مضبوط اور اثردار بناتا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی سحر کا چہرہ ایک عجیب سی الجھن اور پریشانی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بے حد اضطراب میں تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کوئی الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ اس نے ایک نگاہ سحر پر ڈالی تھی اور گمبھیر آواز میں بولا تھا، چلو۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے قدم اپنی گاڑی کی طرف بڑھا دیے تھے۔ رجب کے ساتھ چلتے ہوئے سحر نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ وہ رجب کے سرد رویے کی وجہ سے اور بھی زیادہ گھبرا رہی تھی۔ رجب نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام رکھی تھی اور وہ سمجھ چکی تھی کہ اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ ابھی تک حیران تھی کہ رجب نے اس کی طرف ایسا رویہ کیوں اپنایا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ پورا راستہ وہ رجب سے کوئی بات نہیں کرے گی، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس آدمی کا انداز کیسا ہے۔ 7 سال پہلے وہ نکاح کر کے اسے سب کے درمیان چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہر پل وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی تھی۔ جب وہ فیصل خان زادہ کو اکیلے میں اداس بیٹھا دیکھتی تھی تب اسے اپنی قسمت پر رونا آتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے بابا جانی تنہا ہو گئے، بیٹا ہوتے ہوئے اس سے دور ہو گئے۔ جب وہ نمازوں میں اپنی تائی اماں کو روتے ہوئے دیکھتی تھی تب اس کا دل روتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، حالانکہ وہ چاہے تو رجب سے بات کر کے اسے قائل کر سکتی تھی کہ آپ لوٹ آئیں، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ آج بھی اسے معلوم تھا کہ اس کی تائی اماں اسے یہاں اس کے پاس اکیلے چھوڑ کر کیوں گئی تھی، تاکہ وہ اس سے بات کر کے اس کو راضی کر سکے کہ وہ پاکستان میں ہی رہے اور اب رخصتی کروا لے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ رجب سے بات کرے گی اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی، مگر وہ معصوم اس بات سے ناواقف تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رجب خان زادہ اکیلے کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور کس نوعیت کی بات اس کے سامنے رکھنے والا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، دونوں کے درمیان بالکل خاموشی کا راج تھا۔ رجب کے چہرے کے سرد زاویے تھے۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی اور منزل کی طرف روانہ تھی۔ گاڑی میں خاموشی کا ایک طویل لمحہ چھا گیا تھا۔ رجب نے سڑک کی طرف نظریں مرکوز کر رکھی تھی جیسے وہ دنیا سے بے خبر ہو، اور سحر نے چند لمحوں کے لیے اپنی نظریں اس کی جانب ڈالی۔ گاڑی کی ہلکی سی حرکت اور اندر کی ہوا کے گزرنے کی آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سحر کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور وہ آخر کار خاموشی توڑنے کے لیے ہمت جٹاتے ہوئے بولی، سائیں جی، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ کڑکڑاہٹ کا شکار تھا، آنکھوں میں نمی تھی اور چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ رجب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس وہ خاموشی سے اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ہر انداز سے چھلک رہا تھا کہ وہ سحر کو مکمل نظر انداز کر رہا ہے۔ چند لمحے سحر اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر جب اس نے جواب نہ دیا تو اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، مگر میں مجبور ہوں۔ میں اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ لمحے بھر کے لیے رجب نے اپنی گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا، مگر فوراً ہی اپنی نظریں واپس راستے پر مرکوز کر لی تھی۔ وہ مزید بولی تھی، سائیں جی، میں بہت امید کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ پاکستان میں ہی رہنے لگ جائیں، کیونکہ آپ کے ماں باپ آپ کی غیر موجودگی برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ ہر وقت اداس رہتے ہیں۔ تائی اماں نمازوں میں روتی ہیں اور رو رو کر آپ کی واپسی کی دعائیں کرتی ہیں۔ وہ یہ کہتے خود بھی رو دی تھی۔ رجب کی آنکھوں میں کوئی رد عمل نہیں آیا، وہ بس سڑک کو دیکھ رہا تھا، لیکن سحر کے لفظوں میں ایک بے چینی تھی، جیسے اس کا دل بھر آیا ہو۔ اس نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ اٹھایا تھا اور رجب کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے رجب کی آنکھوں میں ایک نیا تاثر آیا تھا، مگر اس نے فوراً ہی واپس سنجیدگی کا خول چڑھا لیا تھا۔ وہ مزید بولی تھی، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی سائیں جی، آپ جو چاہو گے میں ویسا کروں گی، آپ مجھے جو حکم دو گے میں ویسا ہی کروں گی، بس رخصتی کروا لیں۔
مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی جیسے آپ چاہو گے، کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ بے حد معصومیت سے بول رہی تھی، مگر اس معصوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رجب تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا ہوا ہے۔ رجب کے چہرے پر سرد خاموشی اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا شگاف تھا، جیسے وہ کچھ کہنے کے بجائے سحر کی باتوں کو سن کر مزید اندر کی دنیا میں غرق ہو رہا۔ اس نے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور پھر اس کی طرف مڑے بغیر بولا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف سردی اور بے رخی تھی۔ سحر کا دل دہل گیا تھا، جیسے اس کی تمام امیدوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ رجب نے اب اس کی طرف نظر ڈالی اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، میں تمہیں اکیلا اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی بھی ہلکی سی نرمی نہیں تھی، بس وہی سرد اور اسپاٹ اظہار تھا۔ سحر کا دل تیز دھڑکنے لگا کہ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں۔ وہ فوراً رجب کے الفاظ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، رجب نے اس کی نظریں تھام کر کہا، تم واپس جا کر تائی اماں سے بات کرو گی اور ان کو بتاؤ گی کہ تم رخصتی نہیں چاہتی، بلکہ تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو۔ سارا الزام تم اپنے سر لوگی اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ واپس امریکہ چلا جاؤں گا اور اس بار قصوروار تمہیں ہی ٹھہراؤں گا۔ میرے ماں باپ کے درد اور آنسوؤں کی وجہ تم بنو گی۔ سحر کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرانی کا ملا جلا رنگ تھا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوالات اور الجھنیں گردش کر رہی تھی۔ سائیں جی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ حرف طلاق! اس کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ رجب نے اس کی باتوں کو بے توجہی سے سنا اور پھر جواب دیا، مجھے تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے سحر، اب تمہیں ہی فیصلہ کرنا ہے، یا تو تم تائی اماں سے بات کر کے سچ بتاؤ گی یا پھر میں ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے الفاظ اتنے سخت تھے کہ سحر کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا اور وہ بے اختیار رونے لگ گئی۔ سحر کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے اور اس کے دل میں یہ بات گونج رہی تھی کہ اس کا قصور کیا تھا، اس نے کیا غلط کیا تھا۔ اس کے دل کی دعائیں رجب کے دل تک نہیں پہنچ پائی تھیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اسے کس طرح رجب کو روک سکے یا اس کے دل میں محبت کے کچھ آثار پیدا کر سکے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ اس تلخ کلامی کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ کئی بار سحر کا دل کیا کہ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دے، اس کو راضی کرنے کی ایک اور ممکن کوشش کرے، مگر اس کے انداز نے اسے یہ کرنے کی ہمت نہیں دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، ہلکی سی ہوا کی سرسراہٹ بھی خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ رجب خان زادہ کا قدموں کا شور تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا اور اپنی قدموں کی آواز پر قابو پاتے ہوئے سحر کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور سحر گہری نیند میں غرق تھی۔ رجب نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور بستر کے قریب جا کر رک گیا۔ اس کا چہرہ سحر کی طرف تھا جو اپنی نرم گراس چادر میں لپٹی سو رہی تھی۔ چاندنی اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی ڈال رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ اس کے خوابوں میں غرق دکھائی دے رہا تھا۔ رجب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں اور وہ بے اختیار اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل گزرے وقت کی تلخیوں میں غمگین تھا، مگر پھر بھی اس نے سحر کو کبھی اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اچانک سحر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے چاروں طرف کچھ محسوس کیا اور بے ساختہ جاگ کر اپنی نظریں رجب پر مرکوز کر دی۔ خوف کا ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی، وہ بری طرح لرز گئی تھی۔ سائیں جی، سحر کی آواز میں خوف اور بے چینی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور وہ خود کو لرزتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رجب نے بے دردی سے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور اس کی نظریں سحر کے چہرے پر مرکوز رہیں۔ تم نے ابھی تک طلاق کی بات اماں ابا سے کیوں نہیں کی؟ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈی سردی تھی جسے اس کا غصہ اندر ہی اندر پک رہا ہو۔ سحر کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سائیں جی، ابھی تایا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ایسے کیسے ان سے بات کر لوں گی کہ وہ مزید بیمار ہو جائیں گے؟
رجب نے سحر کی بات سن کر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہاری خاموشی سے سب کچھ بدل جائے گا؟ اس کے لہجے میں بیزاری اور بے رحمی تھی۔ سحر نے کہا، سائیں جی برائے کرم ایسا نہ کریں۔ اس کی آواز میں رقت تھی اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ گرا۔ رجب نے اسے ایک لمبی نظروں سے دیکھا اور پھر ہنس کر کہا، تم کتنی کمزور ہو سحر، مجھے تمہارے خوف سے مزہ آ رہا ہے۔ پھر اچانک وہ سحر کے قریب ہو گیا اور اس کی گردن کو گرفت میں لیتے ہوئے بولا، کیوں نہ تمہیں آج کی رات اپنا کر صبح طلاق دے دوں اور دوپہر کی فلائٹ سے امریکہ واپس چلا جاؤں؟ کیا کہتی ہو؟ ایسا کر لوں؟ میری پیاری سی چھوٹی سی بیوی۔ وہ اسے اذیت دے رہا تھا۔ سحر کا جسم مزید سست ہو گیا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن رجب کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اپنی جگہ پر بے بسی محسوس کر رہی تھی اور اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ سائیں جی ایسا مت کریں، آپ کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو وہ اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ اس کی آواز رقت سے بھر گئی تھی اور وہ ایک بار پھر رجب سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رجب نے ایک گستاخی اس کے گال پر کی تھی اور اس کو چھوڑ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہاری یہ بے بسی دیکھ کر مجھے بہت مزہ آیا ہے، مگر بیگم جتنی جلدی ہو سکے طلاق کی بات کر لو، ورنہ تمہارے لیے اور مشکل ہو جائے گی۔ وہ یہ بولا اور اس نے ایک مسکراہٹ پاس کی تھی اور خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکل آیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ جان کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ اب امریکہ واپس جانے کا نہیں تھا۔ وہ اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر وہ جانا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ جتنی نفرت، جتنی ذلت اس نے اکیلے وہاں برداشت کی تھی، تھوڑی بہت وہ اس کو بھی دینا چاہتا تھا، تاکہ پتہ چل سکے کہ اپنوں کے بغیر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جبکہ وہ بے قصور جان اکیلے کمرے میں بیٹھ کر اب سسکنے لگی تھی۔ نہ اس نے رجب سے رشتے سے انکار کیا تھا اور نہ وہ اب اس رشتے کو توڑنا چاہتی تھی۔ رات بھر وہ اسی بارے میں سوچتی رہی تھی اور پھر اس نے رات میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بات کرے گی اور ان لوگوں کو راضی کرے گی کہ وہ طلاق دلا دیں، کیونکہ وہ اب مزید کسی کو بھی جدا ہوتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ سحر جانتی تھی کہ آج جو فیصلہ اسے لینا ہے وہ اس کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ قدموں کی آواز اتنی بھاری تھی کہ جیسے وہ کسی بہت بڑے بوجھ کے نیچے دب کر جا رہی ہو۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے دروازہ دھیرے سے کھولا اور کمرے میں قدم رکھا۔ فیصل خان زادہ اور حمائمہ بیگم دونوں اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فیصل خان زادہ کی نظریں اخبار پر مرکوز تھیں، جبکہ حمائمہ بیگم چائے پی رہی تھیں۔ سحر کو دیکھ کر ان کی نظریں اوپر اٹھیں اور سحر نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ دونوں اس کی آمد کو محسوس کر پائے۔ آؤ بیٹا، فیصل خان زادہ نے اس کو کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر کہا۔ سحر کی زبان ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی، پھر بمشکل وہ بولی، بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ کھڑکھڑا رہا تھا اور چہرہ غمگین تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا، مگر وہ اسے باہر آنے نہیں دے رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ فیصل خان زادہ نے دوبارہ سوال کیا اور اب اس کی آواز میں تھوڑی سی بے تابی تھی۔ سحر نے دونوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، بابا میں رجب سے طلاق چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے باہر نکلے تو وہ خود بھی لرز گئی، جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ یہ سن کر فیصل خان زادہ اور حمائمہ بیگم دونوں چونک گئے۔ فیصل خان زادہ نے تیز نظروں سے سحر کو دیکھا اور پھر غصے سے چہرہ بھینچ لیا۔ یہ کیا بے وقوفانہ بات کر رہی ہو لڑکی؟ وہ اٹھے ہوئے دھاڑے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ سحر کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ وہ جھک کر کہنے لگی، بابا میں نہیں چاہتی کہ آپ دونوں کی طبیعت مزید خراب ہو۔ اس کا لہجہ اب ٹوٹ رہا تھا اور وہ شدید خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ خاموش رہو۔ فیصل خان زادہ کی آواز میں غصہ تھا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ ہم تمہیں طلاق دلائیں گے؟ حمائمہ بیگم نے بھی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور سحر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رجب کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا، اپنے باپ کا یہ فیصلہ سن کر مسکرایا تھا اور اس کی جھاڑ پر بھی اسے خوب ہنسی آئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا اور رخصتی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ رخصتی کا دن آ چکا تھا اور سحر کی آنکھوں میں بے شمار خواب اور امیدیں تھیں، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ وہ ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ جب وہ اس دن کی تیاری کرے گی تو
تو اس کی خوشی بے انتہا ہوگی، مگر آج اس کے دل میں گہری افسردگی کا سایہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں کھڑی تھی اور اداس چہرہ مسکراہٹوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے، مگر آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جسے وہ چھپانے میں ناکام تھی۔ سحر نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے دل میں ایک سوال تھا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ خاندانی رسومات کے بعد اسے رجب کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن بے انتہا بے بس بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا تھا۔ ارادہ اس کا تھوڑا ڈرانے کا تھا، لیکن اس کی روتی شکل دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا اور نرم لہجے میں بولا، اور میری پیاری بیوی کیسی ہو تم؟ سحر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور وہ حیرت کا شکار ہو گئی تھی کہ بھلا وہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا، سحر، وہ جو میں نے تم سے طلاق کی بات کی تھی وہ محض ایک مذاق تھا۔ دراصل میں تمہیں بھی ڈانٹ پڑوانا چاہتا تھا تاکہ تم بھی تھوڑا سا رو لو۔ وہ ہنس کر بولا تھا۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ بے اختیار رجب کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں رجب، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کی آواز روتے ہوئے نکل رہی تھی اور رجب کا دل بھر آیا۔ رجب نے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر کہا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ آئی ایم سوری وائفی۔ سحر نے سر اٹھایا اور رجب کی آنکھوں میں محبت کی گہرائی کو دیکھا۔ تو پھر کیا ہمیں ایک نئے راستے پر چلنا ہوگا؟ رجب نے اس کے جواب میں مسکرا کر کہا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تم میرے لیے بہت کچھ ہو۔ جبکہ اس کی بات سن کر وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ جب ہم اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں، اور سچی محبت ہمیشہ قربانیوں اور سمجھ سے بڑھ کر پائی جاتی ہے۔ امید کرتی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح مزید پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔